السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان بنایا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلام کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو گھرانہ دین اسلام کو ماننے والا گھرانہ، ایسا گھرانہ جو دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ اور ان سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے نبی کا امتی بنایا جو نبی آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم۔ یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، آپ یہ جن لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی کہ یہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کر سکیں، اس کی زیارت کر سکیں، طواف کر سکیں، عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی قدرت پر منحصر ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ فضل دے دے، اللہ رب العزت جس کو بھی موقع نصیب کر دے، کہ اسی کے لیے ہے۔ ورنہ انسان اپنے طور پر کتنی بھی کوششیں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے گھر کے دیدار کی توفیق بخش دے، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کبھی مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کریں گے، مشاعر مقدسہ کو دیکھیں گے، مسجد نبی میں جا کر کے نماز ادا کریں گے، لیکن اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تو نے جس طرح سے ہمیں دین اسلام کو اپنانے کی توفیق دی، اسلامی گھرانے میں اپنی آنکھیں کھولی، ایسے ہی تو ہمیں اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخش۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم امتی ہیں ان سے محبت کریں، ان سے اپنی اطاعت کا اظہار کریں، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کا حکم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہو۔ اگر ہمارا کوئی بھی کام اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہوگا تو پھر ہمارے اس عمل کو ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، ہمارے اس عمل کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کا حکم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کا فرمان بھی ہو۔ اگر ہم اس میں سے کسی کی بھی مخالفت کریں گے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم اپنے ان بھائیوں کو جو کسی بھی ناحیے سے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، کسی بھی ناحیے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انجانے میں نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہم انہیں خلوص دل کے ساتھ اچھے انداز میں سمجھائیں، انہیں بتلائیں کہ بھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسی پر عمل کریں، اسی پر چلیں جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ جب ہم خلاف ورزی کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں اس کی سزا دے گا۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم ہر ایک مسلمان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے وہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت سے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتا رہے، اور یہ کہے کہ اللہ رب العزت مجھے دین اسلام کی جس طرح سے توفیق دی ہے، ایسی ہی تو مجھے دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کب کس کا ایمان ڈگمگا جائے گا،
کس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، کس کا ایمان ہل جائے گا، کون اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا اور کس کا ایمان چلا جائے گا، کون دین اسلام سے پھر جائے گا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب ایسا ہو جائے، کیونکہ دلوں کا پھرنا، دلوں کا ادھر ادھر ہونا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے آخری چیز، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے، اور پھر ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہوئے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے والدین کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری توجہ کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے آخری چیز وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جس طرح سے تو ہمارے دلوں کو دین اسلام پر ثابت رکھے ہوئے ہے، ایسی ہی ہم اپنے دین پر یعنی دین اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور جب ہمارے جسم سے یہ روح نکلے، ہمارے جسم سے جو ہم سانس لیتے ہیں جب بند ہو، تو پھر زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جن پر ظلم ہو رہا ہے، جنہیں پریشان کیا جا رہا ہے، جو ظلم و جبر کے شکار ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، انہیں ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جس طرح سے بھائی ہے، ایسے ہی اس کی غمی میں، اس کی خوشی میں شریک بھی ہے۔ تو جب ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں تو ہم ان کی غمی میں شریک ہوں، اور اگر ہم کسی بھی طرح سے مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اللہ رب العزت سے فریاد کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مدد فرما، ان ظالموں سے، ان جابروں سے جن کے ظلم کے وہ شکار ہیں۔ تو یہ مختصر سا ویڈیو تھا، امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔